لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سمجھ لو، افمن کان علی بینۃ من ربہ، دو آدمی آپ کے سامنے آ جائیں، ایک اللہ رب العزت کی دی ہوئی دلائل اور حجتوں پر قائم ہے اور دوسرا ان کا خلاف چلتا ہے، تو کیا افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں نفع اور نقص میں؟ یہ آدمی جو حجت اور دلائل پر ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے احکامات پر ہے، اور وہ دوسرا آدمی جس کے سامنے شیطان نے اس کی گناہوں کو، نافرمانیوں کو خوبصورت بنا کر رکھا ہے، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ اچھا، ایک تو اس کی جو برے اعمال ہیں، شرک، کفر وغیرہ، وہ مزین کیے گئے ہیں ان کے لیے، اور وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پھر ان کی دینداری ہوائے نفسانی ہے، خواہشات نفسانی، جہاں کہیں دل نے چاہا سرنگون ہو گئے، سجدہ ریز ہو گئے، مجھے دو، کوئی خوبصورت چیز دیکھ لی، مجھے دو، مجھے یہ چیز دو، نفع دو، نقصان دو، حالانکہ یہ تو اللہ کی خاصیت ہے، یکساں نہیں ہوتے یہ۔ اور پھر مزید تفہیم کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے آگے بھی دیکھا جائے، مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جو اللہ نے اہل تقوی کو اس کی بشارت دی ہے کہ میں اہل تقوی کو یہ جنت دوں گا۔ اس جنت میں کیا ہے جس کے لیے اللہ نے وعدہ دے دیا ہے کہ میں تمہیں جنت دوں گا؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں بہ رہے ہیں صاف اور شفاف پانی، نہروں کی نہریں، لا تعداد نہریں، ایک یہ تو اس کا پانی، اور وہ پانی بھی تر و تازہ، صاف اور شفاف، ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک اور پاکیزہ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور پھر یہ گلاسوں کی یا پیمانوں کے مطابق نہریں بہ رہی ہیں، ان کی نہریں، انہار، بہت ساری نہریں، کتنے واللہ اعلم۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور تازہ دودھ، اتنے اور ایسے تازہ کہ بظاہر تو کئی ہزار سال بیت چکے ہیں ان کے پیدا ہونے اور ہم تک پہنچنے میں، یا ہمیں وہاں تک پہنچنے میں، لیکن لم يتغیر طعمہ، وہ دودھ تازہ کے تازہ، کوئی ان میں تغییر پیدا نہیں ہوا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور شرابوں کی بھی ایسے نہریں کہ ان شرابوں کو پیتے پیتے انسان کو لذت محسوس ہوتا ہے، اس کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بس آج تو شراب اس لیے پیا جاتا ہے
کہ آدمی مست و مبہوت ہو جائے، اسے کوئی خیال نہ رہے کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا نہیں ہوں. وہاں یہ بات نہیں ہوگی. شراب پیو، جی بھر کر پیو، مگر لذیذ اور عمدہ قسم کی شراب پیتے جاؤ اور سنبھلتے جاؤ، اپنے ہوش و حواس میں آتے جاؤ. نکلو گے بھی نہیں. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہروں کی نہریں ہوں گی ان شہدوں سے جنہیں پاک کیا گیا ہے، چونکہ جو چتہ میں ہوتا ہے شہد، اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جس کو اتارنے کے بعد اس کی جو غیر ضروری چیزیں ہیں انہیں صاف کیا جاتا ہے دقت کے ساتھ. اور جنت کی شہدیں ہیں، سبحان اللہ. یہ تو نہریں ہوں گی جو بہہ رہی ہوں گی، ان کے ساتھ ساتھ تیرے میرے ایرے غیرے جو جنت پہنچا، یہ سب اس کے لیے ہیں جناب. جو جنت پہنچا فقط فاز، جو جہنم سے نجات حاصل کر کے جنت میں گزر گیا فقط فاز. یہ تو ہو گئی نہروں کی بات کہ ان میں کیا کیا ہے. اس کے علاوہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جنت میں اہل جنت کے لیے ہر طرح کے ثمرات ہیں، ہر طرح کے ثمرات یعنی معقولات و مشروبات، آپ کی ضرورت کی، کھانے کی، پینے کی ضرورت کی تمام چیزیں. ہر درخت جو آپ کو یہاں ملتا ہے جس کے ثمرے کھائے جاتے ہیں وہ جنت میں موجود ہے. یہ تمام باتیں اپنی جگہ. مغفرۃ من ربہم، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بخشش کہ لو یہ جنت تمہاری میرے طرف سے ہدیہ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے میری طرف سے معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے، گرفت نہیں کرتا ہوں میں بنی آدم. مجھے واحد لا شریک مان، میرے رسول انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ٹھہر جاؤ، آگے کوئی رسول نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حیثیتوں پر، اللہ کے رسول اور آخری رسول. پھر بات تو ایک مثال یہ اور دوسری مثال یہ سمجھ لو، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. اور دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دائمی جہنمی بنے، دائمی جہنمی بن جائے اپنے کیے درے پر، اپنے عقیدہ اور اعمال پر. یاد رکھیے جناب کہ جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہیں دراصل یہ ہمارے عقیدے کی ثمرات ہوتے ہیں. عقیدہ کا معنی باور، یقین. جس بات کی ہمیں یقین ہوتی ہے اسی کے مطابق پھر ہم عمل کرتے ہیں. اللہ کی وحدانیت اور احکامات اور کلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عقیدہ و ایمان ہو تو پھر اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں. اگر یہ باتیں نہ ہو تو پھر شرک، کفر، چوری چکاری، ڈکیتی، فلان، حقوق العباد، حقوق اللہ، ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو جب دوسری بات ہوگی تو وہ آدمی خالد فی النار، دائمی جہنمی بن جائے بجائے جنتی ہونے کی. وسقوا ماء حمیما، اور بدترین جوش کی حالت میں ابلے ہوئے پانی اٹھا کے ان کو پلایا جائے گا، اور کوئی نہیں ہوگی ان کی. نہ تو آپ نے یہاں دیکھا پانی، آپ نے یہاں دیکھا تازہ ترین دودھ، آپ نے یہاں دیکھا شراب کے لذیذ اور باذائقہ ہوتے ہیں، آپ نے یہاں دیکھا صفا کیے گئے عسل اور شہد، اور دوسری طرف ماء حمیما، گھولتا پانی. اور وہ پانی بھی کیسے؟ شراب کو، جنتی شراب کو پینے کے بعد انسان مزید حشاش بشاش ہوتا ہے، اور جو بھی جنتی نعمت کھاتا ہے اس کی ذرہ ذرہ کی لذتیں اس کے لیے محسوس ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں محسوس کیا ہوگا؟ یہ کھولتا پانی پینے کے بعد فقطع امعاءهم، اس کے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کی جسم سے نکل جاتے ہیں،
اور چونکہ عذاب دائمی ہوگی، اسی کیفیت کو اللہ رب العزت برقرار رکھیں گے. دوبارہ بن جائے گا، بگڑ جائے گا، جل جائے گا، بن جائے گا. اسی طرح یہی حالت ہوگی دائمی. اور دوسرے مغفرت من ربہم، اللہ کی طرف سے بخشش ہوگا. پھر انتخاب کر لو اے بنی آدم. اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر سلسلہ کی تکمیل فرما دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پھر کس بات کی انتظار میں ہو؟ آگے بڑھو اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت و عبادت میں، اور اسلام کا جھنڈا تھام کے دنیا کو روشن کرنے کے لیے. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کی دنیا اور آخرت میں کام آ جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.